آج مرزا غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سادگی پہ اس کے مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ اس کی سادگی دیکھ کر جی چاہتا ہے بس جان ہی دے دوں میں اس پہ صدقے ہو جاؤں میں۔ سادگی پہ اس کے مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ بس ہی نہیں چلتا، خنجر تو میرے پاس میں نہیں ہے، وہ تو کف قاتل میں ہے، اس نے آستین میں چھپا رکھا ہے قاتل نے۔ اگر وہ خنجر میرے پاس ہوتا تب تک یہ حسرت پوری ہو چکی ہوتی۔ سادگی پہ اس کے مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ تو سادگی پہ اس کے مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ اسے کہتے ہیں تقریر، اسے کہتے ہیں تقریر کی لذت کہ سامنے والا جب کچھ کہہ رہا ہو تو ایسا لگ رہا ہو جیسے کہ وہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، وہ میرے دل کی بات کہہ رہا ہو، جو کچھ میرے دل میں ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے تقریر کی لذت۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ گر چاہے کس کس برائی سے ولے بائیں ہماں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ بھئی میرا ذکر اس کے محفل میں ہے، بھلا سے میری برائی کرنے کے لیے میرا ذکر ہو رہا ہو یہ الگ بات ہے۔ تو گر چاہے کس کس برائی سے ولے بائیں ہماں، بائیں ہماں مطلب اس کے باوجود، حالانکہ میرا ذکر اس کے محفل میں ہے اور میری برائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ مجھ سے بہتر تو میرا ذکر ہی ہے نا جو اس کے محفل میں ہے، میں تو اس کے محفل میں نہیں ہوں، میں تو نکالا گیا ہوں، لیکن میرا ذکر ہے وہاں، مجھ سے بہتر میرا ذکر ہے۔ گر چاہے کس کس برائی سے ولے بائیں ہماں، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل میں ہے۔ میں جو اس کو پانے کی ایک کوشش کر رہا ہوں، لا حاصل کوشش، مجھے پتہ ہے وہ مجھے نہیں ملنے والا، لیکن اس میں جو ایک لذت ہے نا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اگر میں یہ کوشش چھوڑ دوں نا تو یہ جو ایک نا امیدی کے جو ایک ہجوم ہے نا میرے ساتھ جو مجھے لیے پھرتی ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ یہ بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری صحیح بے حاصل میں ہے۔ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، ہمارا سینہ جو ہے یا ہمارا دل جو ہے وہ آتش دوزخ کا جلوہ گاہ ہے، مطلب جو دوزخ میں جو آگ ملنے والی ہے نا وہ ہمارے دل میں آلریڈی سلگ رہی ہے، وہ جلوہ زار جلوہ گاہ بن گئی، وہ اسٹیج بن گیا ہے اس آگ کا۔ تو جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ دراصل دوزخ کی آگ کی مانند ہے۔ فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں۔ اب ذرا یہ بھی تو پتہ کرو کہ قیامت کا فتنہ اٹھانے کا جو ہے وہ فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے، کس کی مٹی میں ہے، کس کی ذات میں ہے، کس کی فطرت میں ہے، یہ تو پتہ کرو۔ میں تو جانتا ہوں کہ میرا دل جو ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ فتنہ اور وہ بھی شور قیامت یہ کس کی ذات میں ہے۔ فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے، جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کے آب و گل میں ہے۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی۔ مرزا غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔